بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. ولا يصح اقتداء بإمام إلا بنية، وتصح الإمامة بدون نيتها خلافا للكرخي وأبي حفص الكبير كما في البناية، إلا إذا صلى خلفه نساء فإن اقتداءهن به بلا نية الإمام للإمامة غير صحيح. کل جو ہمارا درس مکمل ہوا تھا وہ سارا منتقلا و الا فلا، یہاں تک کل بات مکمل ہو گئی تھی، اور آج جو ہمارا درس ہے وہ ہے ولا یصح اقتداء بامام الا بنیت سے ہے، اور امام کی اقتدا درست نہیں ہوتی ہے مگر نیت کے ذریعے. امام کی اقتدا درست نہیں ہوتی ہے مگر نیت کے ذریعے، یعنی اقتدا کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. اقتدا کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. وَتَصِحُّ الْإِمَامَةُ بِدُونِ نِيَّتِهَا، اور امامت درست ہو جاتی ہے بغیر نیت کے بھی، اور امامت درست ہو جاتی ہے بغیر نیت کے بھی. خلافا للکرخی و ابی حفص الکبیر، برخلاف امام کرخی کے اور امام ابو حفص الکبیر کے. یہ حضرات کہتے ہیں کہ جس طریقے سے مقتدی کے لیے اقتدا کی نیت کرنا شرط اور ضروری ہے، اسی طرح امام کے لیے بھی امامت کی نیت کرنا شرط اور ضروری ہے. لیکن فتویٰ جو ہے وہ امام کرخی اور امام ابو حفص الکبیر کے قول پر نہیں ہے، بلکہ جو اوپر پہلا قول بیان کیا گیا ہے اسی پر ہے کہ مقتدی کے لیے اقتدا کی نیت شرط ہے، امامت کے لیے امام کی شرط ضروری نہیں ہے. یعنی امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نیت کرے کہ میں پیچھے کے لوگوں کی امامت کر رہا ہوں، البتہ مقتدیوں کے لیے امام کی اقتدا کی نیت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مقتدیوں کے لیے اقتدا کی نیت کیوں شرط ہے اور امام کے لیے امامت کی نیت شرط کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام کی نیت کرے کہ میں مقتدیوں کو نماز پڑھانے کی نیت کرتا ہوں، لیکن یہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے یہ حل کیجئے کہ اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ بتائیے. اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ جی ہاں، اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. کیوں فاسد ہو جاتی ہے بتائیے؟ امام کی نماز فاسد ہونے سے مقتدیوں کی نماز کیوں فاسد ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ امام کیا ہے؟ متبوع ہے. امام کیا ہے؟ اصل ہے متبوع ہے، اور مقتدی کیا ہے؟ تابع ہیں. امام کیا ہے؟ متبوع ہے، اور مقتدی کیا ہے؟ اس کے تابع ہیں. اچھا، اگر مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے تو کیا امام کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی؟ اگر کسی مقتدی کی نماز فاسد ہو جائے تو کیا امام کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ امام کی نماز فاسد نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ تابع کی نماز تابع کا حکم متبوع کا نہیں ہوگا. تابع جو ہے یہاں پر متبوع ہے، تابع کے تابع نہیں ہو سکتا ہے.
تو اس مسئلے میں آپ نے غور کیا کہ امام جو ہے متبوع ہے، مقتدی تابع ہے. تو امام جب اصل ہو گیا، متبوع ہو گیا، تو مقتدیوں کو اپنی نماز امام سے جوڑنا ہے، نہ کہ امام اپنی نماز مقتدیوں سے جوڑے گا. کیا خیال؟ مقتدی حضرات اپنی نماز کو امام کی نماز کے تابع کرتے ہیں، مقتدی حضرات اپنی نماز کو امام کی نماز کے تابع کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، نہ کہ امام اپنی نماز کو مقتدیوں کی نماز سے جوڑتا ہے. تو جب مقتدی حضرات اپنی امام کی نماز سے اپنی نماز کو جوڑ رہے ہیں، شامل کر رہے ہیں، اس کے تابع ہو رہے ہیں، تو اس تبعیت کے لیے ان کے لیے نیت شرط ہے. اور امام چونکہ اپنی نماز کو ان سے جوڑ نہیں رہا ہے، امام تو خود ایک اصل ہے، امام تو خود ایک کیا نام ہے، متبوع ہے، اس لیے امام کے لیے امامت کی نیت شرط نہیں قرار دی گئی ہے. اس لیے امام کے لیے امامت کی شرط کی نیت کی شرط نہیں ہے، مقتدیوں کے لیے اقتداء کی شرط ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی پیچھے سے آگے سے اقتداء کی نیت کر لے تو نماز اس کی درست ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی نماز کو اس کی نماز کے حوالے کر دیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے ہمارے فقہا نے فرمایا کہ کسی امام کی اقتداء کے لیے نیت شرط ہے، نیت کے بغیر امام کی اقتداء درست نہیں ہوتی ہے. اور امامت کیا ہے، بغیر نیت کے بھی درست ہو جاتی ہے، کیونکہ امام متبوع ہوتا ہے، مقتدی تابع ہوتے ہیں، مقتدی اپنی نماز کو امام کی نماز سے جوڑتے ہیں، اس لیے مقتدیوں کے لیے نیت شرط ہے. امام اپنی نماز کو ان کے تابع نہیں کرتا ہے، امام اپنی نماز کو ان کی نماز سے نہیں جوڑتا ہے، اس لیے اس کے لیے نیت کی شرط نہیں ہے. بات بالکل واضح ہوئی؟ مولانا عبدالحق صاحب، بات سمجھ میں آئی؟ جی، اور لوگ بتائیں، اور لوگ بتائیں. جی ہاں، اب یہ ہے کما فل بنایا، جیسا کہ بنایا میں ہے، ہدایہ کی شرح بنایا میں ہے. الا اذا صلی خلفہ نساء، الا ایک ہی امام کے پیچھے عورتیں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، الا ایک ہی امام کے پیچھے عورتیں بھی نماز میں شامل ہوں. فإن اقتداءهن به بلا نیت الامام للامامة غیر صحیح، تو پھر ان خواتین کا امام کی اقتداء کرنا بغیر امام کی امامت کی نیت کے درست نہیں ہو سکتا ہے. صرف عورتیں اگر اقتداء کی نیت کر لیں تو پھر ان کی نماز درست نہیں ہوگی، بلکہ عورتوں کی امامت کی نیت کرنا امام کے لیے ضروری ہوگا، امام کے لیے ضروری ہوگا. بات سمجھ میں آئی؟ یعنی اس میں عورتیں اقتداء کی نیت کریں اور امام کیا ہے، امامت کی بھی نیت کرے، تب جا کر اقتداء درست ہوگی. گویا عورتوں کی امامت کے لیے نیت شرط ہے، عورتوں کی امامت کے لیے نیت شرط ہے. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ خواتین میں کیا وہ پاور موجود ہے اس کی وجہ سے امام بیچارہ جھک جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ امام جو ہے اگر اس کے پیچھے خواتین بھی نماز پڑھ رہی ہوں تو پھر ان کی اقتداء اسی وقت درست ہوگی جب امام بھی امامت کی نیت کرے، امام بھی امامت کی نیت کرے. ارے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے اقتداء بغیر امام کی امامت کی نیت کے بغیر غیر صحیح درست نہیں ہے. یعنی عورتوں کی اقتداء اسی وقت درست ہوگی جب امام بھی ان کی امامت کی نیت کرے، جب امام بھی ان کی امامت کی نیت کرے. دیکھیے یہ سارے مسائل آپ کے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن مسئلے کی وجوہات جو ہیں، علتیں جو ہیں، دلیلیں جو ہیں،
ان کو ذہن میں رکھنا اور ان پر غور کرنا یہ اہم بات ہے۔ تو آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے مشہور مسئلہ پڑھا ہوگا کہ محاذات مرأہ سے مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ محاذات مرأہ سے مرد کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ پڑھا کہ نہیں پڑھا مسئلہ؟ بشرطے کہ وہ جماعت کی نماز ہو، بشرطے کہ وہ جماعت کی نماز ہو۔ اگر نماز با جماعت میں کوئی مرد کسی عورت کے بازو میں کھڑا ہو جائے یا کسی مرد کے بازو میں کوئی عورت کھڑی ہو جائے، دونوں کی نماز ایک ہی ہو اور ایک ہی امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ پڑھا کہ نہیں پڑھا آپ نے؟ یہ مسئلہ پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ یہ مسئلہ سب نے پڑھ رکھا ہے۔ اب یہ جب یہ مسئلہ آپ نے پڑھا ہے تو مقتدی نے اپنے امام کی اقتداء کی نیت کی ہے اور عورت نے بھی اپنے امام کی اقتداء کی نیت کی ہے، تو دونوں کی نماز میں فساد لازم کیوں آ رہا ہے؟ نماز میں فساد کا لزوم کیوں ہو رہا ہے؟ اس لزوم کے لیے ضروری ہے کہ امام بھی ان کی امامت کی اقتداء کا التزام کرے۔ امام جب اپنی نماز کا التزام کرے گا، ان کی امامت کا التزام کرے گا، تب جا کے یہ فساد والی بات لازم آئے گی، تب جا کے فساد والی بات لازم آئے گی۔ اس لیے امام کے لیے عورتوں کی اقتداء کی نیت ضروری قرار دی گئی ہے تاکہ التزام مالا یلزم نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ التزام امام جب کرے گا امامت کی، تب جا کے یہ فساد والی بات پیدا ہوگی، ورنہ صرف دونوں اگر ایک طرفہ نیت پائی جا رہی ہے، یعنی امام کی نیت نہیں پائی جاتی ہے، صرف خواتین کی نیت پائی جاتی ہے اور مردوں کی نیت پائی جاتی ہے، تو پھر یہ آپس میں میل نہیں بیٹھ پا رہا ہے، تو پھر جو نماز فاسد ہو رہی اس کا میل نہیں بیٹھ پا رہا ہے۔ اس کا میل اسی وقت بیٹھے گا جب امام بھی ان کی امامت کی نیت کر لے۔ تو گویا امام کی امامت کی نیت کر لینے سے یہ خواتین مکمل طور سے اس کی تبعیت میں آ گئی ہیں، اور اب جب یہ محاذات مرأہ ہوگا تو نماز فاسد ہوگی۔ اس لیے عورتوں کی نماز کے لیے نیت کو شرط قرار دیا ہے فقہائے کرام نے۔ اب اس پر اگر آپ غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک فرعی مسئلے کے لیے یہاں پر نیت کو شرط قرار دیا ہے، ایک فرعی مسئلے کے لیے یہاں پر نیت کو شرط قرار دیا ہے، اور نیت کو جو ہے وہ فرع کے ساتھ تابع کر دیا ہے، یعنی نیت کے شرط ہونے کی کوئی نصی دلیل نہیں ہے یا کوئی معقول دلیل نہیں ہے، صرف فرع کی بنیاد پر اس کو کیا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے محاذات مرأہ سے نماز کا ٹوٹنا متفق علیہ ہے فقہائے احناف کے ہاں، اور متفق علیہ مسئلے کی وجہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی اجماع کے درجے میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اجماعی مسئلے کی وجہ سے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، ایک اجماعی مسئلے کی وجہ سے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو عورتوں کی امامت کی نیت کرنا کیوں شرط ہے، یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ عورتوں کی امامت کی نیت کرنا کیوں شرط ہے، یہ بات سمجھ میں آئی، واضح ہوئی؟ جی جی، اور لوگ بتائیں۔ اور لوگ بتائیں۔ اور لوگ بتائیں۔ مولانا جاوید میں اچھی طرح نہیں سمجھ پائے ہیں، اچھی بات ہے، دوبارہ سمجھا دیتے ہیں آپ کو۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ امام کے لیے عورتوں کی امامت کی نیت شرط ہے۔ اگر امام عورتوں کی امامت کی نیت نہیں کرے گا تو ان کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔
ان کی اقتدا درست نہیں ہوگی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کی امامت کی نیت جب امام کے لیے شرط نہیں ہے تو عورتوں کی امامت کی نیت کیوں شرط قرار دی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کے بغل میں کوئی مرد کھڑا ہو جائے تو اس سے نماز میں فساد لازم نہیں آتا ہے۔ مرد کے بغل میں کوئی مرد کھڑا ہو جائے تو نماز میں فساد لازم نہیں آتا ہے، لیکن مرد کے بغل میں کوئی عورت کھڑی ہو جائے اور جو دونوں کی نماز ایک ہی ہو، جماعت سے نماز ہو، تو مرد کی نماز محاذات مرأہ سے فاسد ہو جاتی ہے۔ مرد کی نماز محاذات مرأہ سے فاسد ہو جاتی ہے۔ تو حالانکہ مرد کی اقتدا بھی اقتدا کی نیت کر رہا ہے تو دوسرے مرد سے بھی ہو جانا چاہیے، لیکن عورت کی اقتدا کرنے سے ایک طرفہ عورت اقتدا کر رہی امام کی اور مرد بھی اقتدا کر رہا امام کا، تو ان لوگوں نے تو اپنی نماز کو جوڑ دیا ہے، لیکن یہ فساد لازم کیوں آ رہا ہے؟ محاذات مرأہ سے مرد کی نماز فاسد کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جب امام ان خواتین کو نماز پڑھانے کا التزام کرے گا اور نیت کر لے گا تو گویا کہ اب یہ جو بیچ میں لزوم ہو رہا تھا، نماز کے فاسد ہونا لازم ہو رہا تھا، اس کا ایک سرا جڑ گیا ہے۔ اس کی ایک معقول وجہ پیدا ہو گئی کہ امام نے ان کو اپنی نماز کے ساتھ جوڑ لیا ہے، اس لیے اب یہ جماعت کے اندر بالکلیہ شامل ہیں، اب محاذات مرأہ سے نماز فاسد ہوگی۔ تو اس مسئلے کی وجہ سے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، اس مسئلے کی وجہ سے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب بات واضح ہوئی؟ کیا ہوا مولانا جاوید میر صاحب؟ جاوید میر صاحب جی، اگر محاذات نہ پایا جائے اور دونوں الگ الگ ہوں تو، اگر محاذات نہ پایا جائے دونوں الگ الگ ہوں تو نماز فاسد نہیں ہوتی ہے، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ جی، اب یہ جو آپ کا اشکال ہے کہ اگر محاذات نہ پایا جائے تو دونوں کی نماز تو ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیت کا کوئی نیت کی ضرورت نہیں رہی، لیکن اگر خدا نخواستہ محاذات ہو جائے تب کیا کریں گے؟ اگر خود محاذات ہو جائے تب کیا کریں گے؟ تو اگر مسئلے کے ایک پہلو کو آپ دیکھیں گے، جیسا کہ مولانا طیب صاحب فرما رہے ہیں، تو مسئلے کا ایک پہلو یہ ہوا کہ اگر محاذات مرأہ نہ ہو تو بغیر نیت کے بھی اقتدا درست ہو جانی چاہیے، امام کی اقتدا کے بغیر بھی نیت درست ہو جانی چاہیے۔ یہ تو مسئلے کا ایک پہلو ہوا، لیکن اگر خدا نخواستہ محاذات مرأہ ہو گیا تو پھر مسئلے کا دوسرا پہلو آیا کہ نہیں؟ تو فقہا احتیاطی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، فقہا جو بات کرتے ہیں وہ احتیاطی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، دونوں مسئلوں کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بات کی بتائی گئی ہے۔ ایک پہلو کو آپ جیسے دیکھیں جس کو مولانا طیب صاحب نے پیش کیا، کہ اگر نہ ہو تو ایک پہلو کو دیکھیں گے تو وہ بات پیدا ہوگی، لیکن فقہا کیا کرتے ہیں؟ احتیاطی پہلو کو سامنے رکھتے ہو کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا۔ تو اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے فقہا نے کہا کہ جیسے مان لیا اگر امام نے اگر اقتدا کی نیت نہیں کی، امامت کی نیت امام نے اگر نہیں کی، مان لیا امامت کی نیت امام نے نہیں کیا اور یوں ہی نماز پڑھانا شروع کر دیا، تو محاذات جب تک نہ ہو تب تک تو ٹھیک ہے، نماز ہو رہی ہے، لیکن جب محاذات کی بات پیش آئے گی تب کیا کریں گے آپ؟
تو کیا امام کو بتانے کے لیے جائیں گے کہ محاذات ہو گیا ہے اور اب نیت کر لیجئے تاکہ یہ لزوم بلا التزام لازم نہ آئے؟ تو اس لیے فقہائے کرام کیا کرتے ہیں کہ دونوں پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے احتیاطی پہلو کو فوقیت دیتے ہیں، تاکہ اگر وہ صورت پیش بھی آتی ہے تو بلا التزام وہ چیز پیش نہ آئے۔ دیگر فقہی مسالک میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں محاذات مرأہ کے مسئلے میں تھوڑی سی سہولت ہے، اور آج کل کے اعتبار سے جو ہے حرم شریف وغیرہ میں بڑی دقت ہو رہی فقہ حنفی پر مسئلہ پر عمل کرتے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے احناف اس دور کے کہتے ہیں کہ خواتین مسجد کے بجائے اپنے کمروں میں نماز پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے تاکہ فساد لازم نہ آئے۔ لیکن اگر بہت زیادہ دقت کی بات ہو تو پھر حرم شریف میں حج کے موقع پر جہاں بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں گنجائش دی جا سکتی ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھیڑ کے موقع پر بہت سارے مسائل میں گنجائش پیدا کی جاتی ہے، جیسے جمعہ اور عیدین میں اگر سجدے سہو واجب بھی ہو جائے تو امام کو اجازت ہوتی ہے کہ سجدے سہو نہ کرے۔ یہ مسئلہ بالکل معروف مسئلہ ہے کہ سجدے سہو کے وجوب کے باوجود بھی جمعہ اور عیدین میں یہ سہولت دی گئی ہے کہ امام سجدے سہو نہ کرے تاکہ لوگ تشویش میں مبتلا نہ ہوں۔ اسی طریقے سے آگے ابھی مسئلہ پھر پڑھیں گے اسی کے اندر کی واستثناء بعضهم الجمعۃ والعیدین کی، بعض نے جمعہ اور عیدین کو مستثنیٰ کیا کہ اس میں نیت کرنا شرط نہیں ہے۔ اس طرح دیگر مسائل میں بھی دیکھیں گے کہ بعض کی بھیڑ کے موقع پر اور ایسے اجتماعی مواقع پہ سہولت دی گئی ہے۔ تو چونکہ حج کا موقع ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں پر احتراز ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس وقت کے لیے تو محاذات مرأہ والے مسئلے میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اجتہادی مسئلہ ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ بھیڑ کے موقع پر گنجائش دے دی جاتی ہے۔ اس لیے حرم شریف کو اس کے لیے مستقل دلیل نہیں بنا سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں طیب صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ، یا اگر کوئی اور اشکال ہے تو بتائیں۔ جی، اس لیے ہمارے فقہ اکیڈمی وغیرہ میں بھی اب یہ بات آ رہی ہے کہ حج کے موقع پر اگر محاذات مرأہ کے مسئلے میں تھوڑی سی نرمی پیدا کی جائے، اور ویسے بھی فقہائے کرام ہی لکھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے مقام پہ نماز پڑھیں، اپنے کمروں میں نماز پڑھ لیا کریں۔ لیکن ظاہر سی بات سب کو آپ روک نہیں سکتے ہیں نا، مختلف مسالک کے خواتین وہاں پر جاتی ہیں، مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، تو آپ کسی کو سب کو سمجھا نہیں سکتے ہیں۔ تو بھیڑ کے موقع پہ اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو نفس مسئلہ حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی، اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے پوچھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محاذات کا اعتبار چاروں طرف سے نہیں ہے، پیچھے سے اعتبار نہیں ہے، دائیں سے بائیں سے محاذات کا مسئلہ ہے۔ آگے ہو تو بھی مسئلہ گڑبڑ ہے، پیچھے ہو تو پھر گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے کیا ہے؟ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ الْجُمْعَةَ وَالْعِيدَيْنِ، اور بعض حضرات نے جمعہ اور عیدین کو مستثنیٰ قرار دیا ہے کہ جمعہ اور عیدین کے موقع پر امام کے لیے خواتین کی امامت کی نیت کرنا شرط نہیں ہے، بلکہ یوں ہی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات بھی مفتہ بھی نہیں ہے، جو مستثنیٰ والی بات ہے۔ مستثنیٰ یہ ہے کہ اس میں بھی اس کے لیے نیت کرنا شرط ہے، اس لیے کہ جمعہ اور عیدین میں بھی اگر محاذات ہو جائے تو پھر نماز کیا ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ کہتے وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْخُلَاصَہ، مستثنیٰ والی جو بات ہے اسی کو صحیح قرار دیا ہے جیسا کہ خلاصہ میں ہے، لیکن صاحب خلاصہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، دیگر فقہا کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، یہ مرجوح قول ہے۔ تو یہاں تک یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اقتداء کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اقتداء کے لیے نیت شرط ہے، امامت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اللہ کے پیچھے خواتین ہو تو ان کی اقتداء کی نیت شرط ہے۔
اب آگے دیکھیے کیا ہے، آگے ہے وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ أَحَدًا فَاقْتَدَى بِهِ إِنسَانٌ صَحَّ الْاقْتِدَاءُ وَهَلْ يَحْنَثُ قَالَ فِي الْخَانِيَةِ يَحْنَثُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ أَحَدًا، اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ وہ کسی کی امامت ہی نہیں کرے گا، بالکل غصہ ہو گیا، کوئی بات پیش آئی ہوگی، کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہوگا، اس نے قسم کھا لی، ولو حلفا، اگر قسم کھا لی، اللہ یا ام احدن، کہ وہ کسی کی امامت نہیں کرے گا، فقتدا به انسان، پھر کسی انسان نے اس کی اقتدا کر لی، پھر کسی انسان نے غصہ میں کہہ دیا تھا کہ قسم کھا لی تھی کہ اب کسی کو نماز نہیں پڑھائیں گے آج کے بعد سے، اور جناب والا نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے سے آگے کسی نے اقتدا کر لی، صح الاقتداء، تو یہ اقتدا درست ہو جائے گی۔ یہ اقتدا کی درست ہو جائے گی، بولیے، یہ اقتدا کی درست ہو جائے گی؟ یہ اقتدا اس لیے درست ہو جائے گی کہ مقتدی کا نیت کرنا شرط ہے، امام کا نیت کرنا شرط نہیں ہے، امام کی نیت ضروری نہیں ہے، مقتدی اگر نیت کر لیتا ہے تو اس کی اقتدا کافی ہے۔ جی ہاں کلیم طیبی صاحب، امام کی نیت شرط نہیں ہے۔ وَلَوْ حَلَفَ أَلَّا يَؤُمَّ أَحَدًا فَاقْتَدَى بِهِ إِنسَانٌ صَحَّ الْاقْتِدَاءُ، تو اقتدا اس لیے درست ہو جا رہی ہے کہ مقتدی کا نیت کر لینا کافی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے وَهَلْ يَحْنَثُ، کہ قسم کھایا تک کسی کی امامت نہیں کرے گا، یہاں تو امامت پائی گئی نا، جب وہ پیچھے مقتدی بن گیا، جب وہ پیچھے مقتدی بن گیا تو امامت پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ تو اب یہ حانث ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قال فی الخانیہ، فتاوی قاضی خان میں فرمایا ہے، خانیہ سے مراد فتاوی قاضی خان، فتاوی قاضی خان میں فرمایا یحنث قضاء لا دیانتا، قضاء حانث ہوگا، دیانتا حانث نہیں ہوگا، قضاء حانث ہوگا، دیانتا حانث نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ معاملہ دارالقضاء میں پہنچ جائے گا، قاضی کے سامنے پہنچ جائے گا، تو قاضی یہی فیصلہ کرے گا کہ یہ حانث ہو گئے ہیں اور کفارہ ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قاضی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، آپ کے دل میں نماز پڑھانے کی نیت تھی کہ نہیں تھی، آپ نے اس کو نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، آپ نے قسم کھایا تھا کہ نہیں، آپ نے قسم کھائی تھی کہ نہیں کھائی تھی، قاضی کو اس کے کوئی بحث نہیں ہے۔ قاضی نے دیکھا کہ آپ امام بنے ہوئے تھے اور فلاں آدمی پیچھے آپ کی نماز پڑھ رہا تھا، تو وہ ظاہر حال کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دے گا کہ نماز کیا ہے، کہ یہ حانث ہو گئے ہیں۔ مثلا کسی آدمی نے قسم کھائی تھی کہ اگر وہ نماز پڑھائے گا تو اس کی بیوی کو طلاق، اب اس کی بیوی پہلے تو بہت غصہ میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ قسم تو کھا لیا ہے اور پیچھے کوئی آدمی آگے اقتدا کر لیا، اب وہ دوڑتے ہوئے گئے قاضی صاحب کے پاس، کہا قاضی صاحب لڈو کھائیے، ہماری طلاق ہو چکی ہے۔ اب قاضی صاحب نے پوچھا کیا ہوا، تو کہا کہ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ اگر نماز پڑھائیں گے جماعت سے تو طلاق ہو جائے گی، اور انہوں نے نماز پڑھ رہے تھے، ایک آدمی پیچھے اقتدا کر لیا، ان کا مقتدی بن گیا تو نہ طلاق ہو گئی۔ تو قاضی فیصلہ کرے گا ہاں واقعی طلاق ہو گئی ہے۔ قاضی کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا طلاق ہو گئی؟ لا دیانتن، دیانتن حانث نہیں ہوگا، اس لیے کہ دیانت کا تعلق دل کے ارادے سے ہوتا ہے، دل کے دل کے ارادے، دل کی نیت سے ہوتا ہے، اور اس نے امامت کا ارادہ نہیں کیا تھا، اس لیے دیانتن تو حانث نہیں ہوگا، لیکن قضاءً حانث ہوگا۔ یعنی اگر وہ معاملہ دارالقضاء تک نہیں پہنچتا ہے، امام صاحب اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں اور معاملہ آگے نہیں بڑھتا ہے، تو پھر کفارہ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی، طلاق وغیرہ بھی نہیں واقع ہوگی، دیانت پر عمل کر سکتے ہیں۔
ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں یہاں تک کے؟ وَهَلْ يَحْنَسُ قَالَ فِي الْخَانِيَةِ يَحْنَسُ قَضَاءً لَا دِيَانَةً، یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ قضاءً حانس ہوگا، دیانتاً حانس نہیں ہوگا۔ قضاءً حانس ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قاضی جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل کرے گا، اور دیانتاً کا مطلب یہ کہ اگر دارالقضا تک معاملہ نہیں پہنچتا ہے، وہ امام تک ہی رہ جاتا ہے، تو پھر دیانت پر عمل کر سکتا ہے وہ۔ البتہ قضا سے بچنے کا ایک جگاڑ ہے، الا ان اشہد قبل الشروع فلا يحنس قضاء، الا ایک ہی اگر آدمی نے نماز شروع کرنے سے پہلے کسی کو گواہ بنا دیا کہ دیکھو تم گواہ رہنا کہ میں اکیلے نماز پڑھ رہا ہوں اور میں کسی کی امامت نہیں کر رہا ہوں، میرے پیچھے کوئی آگے شریک ہوتا تو وہ جا رہا اس کا کام جانے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر نماز شروع کرنے سے پہلے کسی کو گواہ بنا دیا فلا يحنس قضاء، تو قضاء بھی حانس نہیں ہوگا۔ قضاء حانس کیوں نہیں ہوگا بولیے؟ قضاء حانس کیوں نہیں ہوگا؟ قضاء حانس اس لیے نہیں ہوگا کہ قاضی جو فیصلہ کر رہا تھا وہ ظاہر حال کو دیکھ کر فیصلہ کر رہا تھا، اور اب یہاں پر نماز پڑھنے والے کے پاس کیا ہے؟ بینہ موجود ہے، گواہ موجود ہے، اور گواہ کیا ہے؟ زیادہ طاقتور دلیل ہے۔ شاہد، ہاں شاہد کہہ لیجئے، شاہد یا گواہ کیا ہے؟ زیادہ طاقتور دلیل موجود ہے۔ تو جب اس سے زیادہ طاقتور دلیل موجود ہے، بینہ موجود ہے، تو پھر قاضی کیا ہے؟ حال کی بنا پر فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ وہ بینہ کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور وہ گواہ دے دے گا کہ انہوں نے ہم کو گواہ بنا دیا تھا کہ میں اکیلے نماز پڑھتا ہوں۔ یہاں تک بات بالکل سمجھ میں آئی؟ جی یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ ہوں، اچھا، اب دیکھیے آگے کیا ہے۔ وَكَذَا لَوْ أَمَّ النَّاسَ هَذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، اچھا یہ بتائیے کہ اس نے جو امامت کے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی اور پیچھے ایک مقتدی بن گیا تھا اور اس نے نماز پڑھ لی تھی، تو اس کی اقتداء تو درست ہو گئی، اور بیچارہ قضاء حانس ہو گیا، دیانت حانس نہیں ہوا۔ اس میں بتائیے اس کو امامت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اس میں اس کو امامت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا اس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں اس کو امامت کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ جی ہاں، اس کو امامت کا ثواب نہیں ملے گا، امامت کا ثواب نہیں ملے گا۔ جی ہاں بالکل، مولانا سید زوار صاحب آج کچھ زیادہ سمجھ رہے تھے، کیونکہ اس نے نیت نہیں کی تھی، اور قاعدہ کیا ہے؟ لا ثواب الا بالنیہ، لا ثواب الا بالنیہ، نیت کے بغیر ثواب نہیں ملتا ہے۔ اور یہاں چونکہ اس نے امامت کی نیت نہیں کی تھی نا، مقتدی نے تو اقتداء کی نیت کی ہے، امام نے اقتداء کی نیت نہیں کی، امام نے امامت کی نیت نہیں کی تھی، اس لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ بھائی ماشاء اللہ، یہ آپ کی پابندی کی برکت ہے، پابندی سے پڑھیں گے تو ذہن کھلے گا انشاءاللہ۔ جی بات سمجھ میں آئی؟ بہت اچھی بات ہے۔ آگے یہ ہے، ہاں، وَكَذَا لَوْ أَمَّ النَّاسَ هَذَا الْحَالِفُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ صَحَّتْ وَحَنِثَ قَضَاءً، اور اسی طریقے سے اگر اس قسم کھانے والے نے لوگوں کی امامت کر دی نماز جمعہ میں، صحت، تو جمعہ کی نماز درست ہو جائے گی، وحنث قضاء، اور قضاء حانث ہوگا، اور قضاء حانث ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہی قسم کھانے والے نے، جس نے قسم کھائی تھی کہ میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، میں کسی کو نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس نے قسم کھا دی تھی، اب اس نے جمعہ کی نماز پڑھا دیا، دیکھا کہ ماشاءاللہ موقع بہت اچھا ہے جمانے کا، اور کافی لوگ موجود ہیں، آج جما دے تو جمعہ کی نماز میں دیکھا جائے گا پھر قسم وسم کو۔ اس نے قسم کھانے کے بعد اس نے نماز پڑھا دی، امامت کر دی،
تو صحت اس نماز درست ہو جائے گی، چاہے نیت سے پڑھائے چاہے بغیر نیت کے پڑھائے، چاہے نیت سے پڑھائے چاہے بغیر نیت کے پڑھائے۔ وہ حانث قضاء، اور قضاء وہ حانث ہوگا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ ارے مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ قضاء وہ حانث ہوگا۔ اگر قسم کھائی تھی کہ میں کسی کو نماز نہیں پڑھاؤں گا، میں کسی کی امامت نہیں کروں گا، اور پھر اسی شخص نے نماز جمعہ میں امامت کر دی، تو وہ آدمی تو نماز بھی درست ہو جائے گی اور آدمی قضاء حانث ہو جائے گا۔ قضاء حانث کیوں ہوگا بولیے؟ قضاء حانث اس لیے ہوگا کہ قاضی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھا رہا ہے جمعہ کی نماز، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس نے دل کے ارادے کے ساتھ ہی نماز پڑھایا ہوگا۔ تو ظاہر کو دیکھتے ہوئے کہ امامت پائی جا رہی اس کی جانب سے، اور اس نے امامت کی نیت کی، امامت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی، تو وہ حانث ہو جائے گا قضاء۔ ٹھیک ہے؟ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ قضاء حانث کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ قاضی ظاہر حال کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس نے جب ظاہراً امامت کر دی ہے، تو ظاہر کو دیکھتے ہوئے قاضی فیصلہ یہی کرے گا کہ قسم اس کی کیا ہے، ٹوٹ گئی ہے۔ اچھا، ایک بات تو ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیانتاً حانث کیوں نہیں ہوگا؟ حالانکہ دیکھیے، جمعہ کی جب نماز ہوتی ہے تو اس میں خطبہ بھی ہوتا ہے، اس میں تکبیر بھی ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں، اس میں جماعت کی شرط بھی ہے، کافی لوگ اس میں ہوتے ہیں۔ تو جماعت کا پایا جانا، خطبہ کا پایا جانا، تکبیر کا ہونا، یہ تمام باتیں تو دلالت کرتی ہے کہ اس نے باضابطہ پوری نیت کے ساتھ اپنے ارادے کے ساتھ نماز پڑھائی ہے نا۔ یہ تمام باتیں دلالت کرتی ہیں کہ اس نے پوری ارادے کے ساتھ اور نیت کے ساتھ اس نے نماز پڑھائی ہے۔ تو اس کو قضاء و دیانتاً دونوں حانث ہونا چاہیے۔ صرف قضاء کیوں حانث ہو رہا ہے؟ اس کو قضاء اور دیانتاً دونوں حانث ہونا چاہیے نا۔ اس لیے کہ جماعت سے آدمی نماز پڑھا رہا ہے اور خطبہ بھی دے رہا ہے اور پیچھے تکبیر بھی ہو رہی ہے، یعنی اقامت بھی ہو رہی ہے، اور پھر نماز آدمی پڑھاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ اس میں شامل ہے، اس کی نیت اس میں شامل ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ بھی ہونا چاہیے۔ اصل اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو عرف میں اس سے مراد نماز جمعہ نہیں ہوتی ہے، اس سے جو پنج وقتہ نمازیں ہوتی ہیں، جو صبح سے لے کر شام تک عام طور سے آدمی کے ذہن میں وہی 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ نماز کا جب لفظ بولا جاتا ہے مطلقاً، یا نماز کی جب قسم کھائی جاتی ہے، تو عام طور سے آدمی کا جو ذہن ہوتا ہے وہ جمعہ اور عیدین سے خالی ہوتا ہے۔ عام طور سے آدمی کا ذہن، چونکہ ہفتے میں یا سال میں، ہفتے میں ایک بار جمعہ آتا ہے، سال میں عیدین آتے ہیں، تو آدمی کا ذہن ادھر جاتا نہیں ہے۔ تو آدمی اپنے عرف کے اعتبار سے 5 وقتہ نمازیں ہی مراد لیتا ہے۔ اس وجہ سے اس مراد کو دیکھتے ہوئے قضاء سے اس کی نماز وہ حانث ہوگا، دیانتاً وہ حانث نہیں ہوگا، دیانتاً وہ حانث نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بات بھی حل ہو گئی کہ قضاء ہی کیوں اس کو حانث قرار دیا گیا، اور دیانتاً کیوں حانث قرار نہیں دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی مشائخ؟ اور بتائیں، اور بتائیں۔ آپ نے پڑھا نا، علامہ شامی کے حوالے سے ہمیں لکھایا تھا کہ اگر عرف میں اگر عرف میں اور کلام میں تعارض ہو، لغت میں تعارض ہو، تو عرف کا اعتبار ہوتا ہے، خصوصاً فی الایمان۔ یہ لفظ میں نے لکھایا تھا کہ خاص طور سے قسم کے معاملے میں عرف ہی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔
تو یہاں پر بھی عرف میں یہی ہے کہ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو 5 وقتہ نمازیں جو ہوتی وہی آدمی کے ذہن میں ہوتی ہیں، جمعہ اور عیدین کا تصور آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ دیانتاً حانث نہیں ہو رہا ہے۔ اور قاضی چونکہ ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اس لیے وہ ظاہر کا خیال کرتے ہوئے فیصلہ کر دے گا کہ حانث ہو گیا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر قسم کھانے والا والے کی کوئی اقتدا کر لے تو کیا ہوگا، اگر وہ جمعہ کی نماز پڑھا دے تو کیا ہوگا۔ اب یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اگر ایسا آدمی نماز جنازہ پڑھا دے یا سجدہ تلاوت جماعت سے کروا دے تو کیا ہوگا۔ کہتے ولا یحنث اصلاً، اور اصلاً حانث ہی نہیں ہوگا، یعنی نہ قضاءً حانث ہوگا اور نہ دیانتاً حانث ہوگا، نہ قضاءً حانث ہوگا اور نہ دیانتاً حانث ہوگا۔ اذا امہم، اگر وہ لوگوں کی امامت کر دے، فی صلاۃ الجنازتی، نماز جنازہ میں، و سجدۃ التلاوتی، اور سجدہ تلاوت میں، اگر وہ آدمی کے لوگوں کی نماز جنازہ میں امامت کر دے یا سجدہ تلاوت میں امامت کر دے تو وہ بالکلیہ حانث نہیں ہوگا، نہ قضاءً حانث ہوگا نہ دیانتاً حانث ہوگا۔ کیوں حانث نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ جب نماز بولے کا لفظ بولا جاتا ہے، جب صلاۃ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صلاۃ کاملہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ صلاۃ کاملہ ہوتی ہے۔ اور جنازہ کیا ہے؟ یہ صلاۃ کاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ناقص نماز ہے، جس میں صلاۃ کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے لیکن اصلاً یہ کیا ہے؟ دعا ہے، اصلاً کیا ہے؟ یہ دعا ہے۔ تو چونکہ صلاۃ کا لفظ اپنے کامل اطلاق پر استعمال ہوتا ہے اور جنازہ کیا ہے؟ نماز کاملہ ہے نہیں، اس لیے جنازے کی نماز پڑھا دینے سے آدمی حانث نہیں ہوگا، جنازے کی نماز پڑھا دینے سے آدمی حانث نہیں ہوگا۔ اور سجدہ تلاوت بھی چونکہ مکمل نماز نہیں ہے اس لیے اس سے بھی آدمی حانث نہیں ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ اتنی بات سمجھ میں آئی مشائخ کی نہیں آئی؟ ولا يحنث اصلا اذا امهم في صلاة الجنازہ سجدۃ التلاوہ۔ جی، وجہ سمجھ میں آئی؟ اچھی بات ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا، سجدہ تلاوت کی امامت۔ تو سجدہ تلاوت کی امامت کیسے ہوتی ہے؟ سجدہ تلاوت بھی کی امامت کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیے، اگر کہیں پر کئی لوگ موجود ہوں، مطلب جیسے 10 لوگ موجود ہیں، 15 لوگ موجود ہیں، 20 لوگ ہیں، 25 لوگ موجود ہیں، اس طریقے سے کئی لوگ موجود ہوں اور وہاں پر کوئی آدمی سجدہ تلاوت زور سے تلاوت کر دے تو بتائیے سب کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے کہ نہیں ہے؟ سجدہ تلاوت سب کے اوپر واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کہیں پر کافی لوگ موجود ہوں اور وہاں پر کوئی آدمی آیت تلاوت پڑھ دے تو سجدہ تلاوت واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، سب کے اوپر واجب ہوگا۔ اب اس واجب کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں، اس واجب کو ادا کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب سب کے اوپر سجدہ واجب ہو گیا ہے تو سب لوگ انفرادی طور پر الگ الگ سجدہ کر لے حسب موقع، جب جس کو چاہے تو اس وقت سجدہ کر لے، چاہے بعد میں سجدہ کر لیں گے، انفرادی طور پر بھی سب لوگ سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن دوسرا طریقہ جو بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب سب لوگوں پر سجدہ واجب ہوا ہے تو ایک آدمی آگے بڑھے اور باقی لوگ اس کے پیچھے ہو جائیں اور وہ سب کو سجدہ کرائے جماعت کے ساتھ، وہ سجدہ کرے، اس کے ساتھ سب لوگ سجدہ کریں۔ اسی کو بولتے ہیں سجدہ تلاوت کی امامت، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ سجدہ تلاوت کی امامت۔ تو اس طرح سجدہ تلاوت کی امامت اگر کوئی آدمی کر دیتا ہے تو بھی وہ حانث نہیں ہوگا۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ سجدہ تلاوت کی امامت کی جو بات یہاں پر آئی تھی اس کا اصل مفہوم یہی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو، ایک اس میں سے آگے بڑھے، باقی اس کے پیچھے کھڑے ہوں اور سب ایک ساتھ سجدہ کریں اس کی تبعیت میں، تو یہ سجدہ تلاوت کی امامت ہوتی ہے۔
وہ आदमी अगर सजदे तिलावत में इमामत यानी इमामत कर देता है तो हानिस नहीं होगा, क्योंकि वो भी सलाते कामिला नहीं है, सलाते कामिला नहीं है। अरे बात समझ में आई? जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। आगे देखिए क्या है। वलौ हलफा अल्लाह य उम्म फुलानन फअम्मन नास नावियन अल्लाह य उम्महु व य उम्म गैरहु फक्तदा बिही फुलानुन हनीफा व इन लम यअलम बिही। अगर किसी आदमी ने कसम खाई अल्लाह य उम्म फुलानन कि वो फलां शख्स की इमामत नहीं करेगा, मसलन कोई दिलजला इमाम था, अपने किसी मुक्तदी से बहुत परेशान था या मुतवल्ली से परेशान था, उसने कसम खा ली कि आज के बाद से इस मुतवल्ली को नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। उसने कसम खा लिया कि आज से इस मुतवल्ली की इमामत करेगा ही नहीं, पढ़ेगा नमाज में आगे वो जाने उसका काम नहीं, लेकिन मैं उसकी इमामत नहीं कर रहा हूँ। तो वलौ हलफा अल्लाह या उम्मा फुलानन, अगर किसी आदमी ने कसम खा ली कि वो फलां शख्स की इमामत नहीं करेगा, कि वो फलां शख्स की इमामत नहीं करेगा, फअम्मन नासा, फिर उस आदमी ने लोगों की इमामत की, नावियन अल्लाह या उम्महु या उम्म गैरहु, ये नियत करते हुए कि वो उस शख्स की इमामत नहीं कर रहा है, बाकी दुनिया के सारे लोगों की इमामत की नियत कर रहा है। समझ रहे हैं? फअम्मन नास, उसने लोगों की इमामत की, नावियन, ये नियत करते हुए अल्लाह या उम्महु, कि उसकी इमामत नहीं कर रहा है, व या उम्म गैरहु, और उसके अलावा तमाम लोगों की इमामत कर रहा है, फ़क़्तदा बिही फुलानुन, फिर फलां शख्स ने भी उसकी इक्तिदा कर ली, जिसकी कसम खाई थी कि इमामत नहीं करेंगे ना, वो भी आगे शामिल हो गया नमाज में। मुतवल्ली साहब भी आ गए, मुतवल्ली की कसम खाई थी कि मुतवल्ली को नमाज नहीं पढ़ाऊंगा, अब मुतवल्ली भी आगे शामिल हो गया। हानिसा, इमाम साहब हानिस हो जाएंगे, इमाम साहब क्या है, हानिस हो जाएंगे। व इल्लम यअलम बिही, अगरचे उन्हें इसका इल्म भी ना हो, अगरचे उन्हें मालूम भी ना हो कि फला आदमी आ चुका है, बाद में जाके बता रहा है कि इमाम साहब हमने सुना कि आपने कसम खा ली थी कि हमको नमाज नहीं पढ़ाएंगे, और मैं आपकी नमाज फला नमाज में शरीक हो गया था। अब इमाम साहब का कहेगा अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इमाम साहब हानिस हो जाएंगे, लेकिन ये कज़ाअन हानिस होंगे, दियानतन नहीं, कज़ाअन हानिस होंगे, यानी दारुल कज़ा में मामला पहुंच जाएगा तो हानिस माने जाएंगे, अगर वहीं तक के मामला रहेगा तो हानिस नहीं होंगे, क्योंकि काजी जाहिर पर फैसला करता है। आपने दिल में क्या नियत की थी, क्या नियत नहीं की थी, आपने अपनी नियत से उसको अलग किया था कि नहीं किया था, उसका काजी कोई उसका एतबार नहीं करेगा, बल्कि जाहिर को देखते हुए वो फैसला करेगा कि आपने नमाज पढ़ाई है तो सबकी नमाज पढ़ाई, तो उसके भी नमाज आपने पढ़ाई, इसलिए आप हानिस हो गए हैं। ठीक है? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई मशाइख? अरे बात समझ में आई? हाँ, कज़ाअन क्या है, इमाम साहब हानिस हो जाएंगे। अच्छा देखिए, अब इन तमाम मसाइल में इमाम साहब ने इमामत की नियत नहीं की है, इन तीनों चारों मसाइल में, चाहे आम आदमियों को नमाज पढ़ाया हो, नियत ना की हो, चाहे किसी खास आदमी को नमाज पढ़ाई हो, नियत ना की हो, समझ रहे हैं, चाहे जुमा की नमाज पढ़ाई हो, नियत ना की हो, इन तमाम मसाइल में उन्होंने बगैर नियत के नमाज पढ़ाई है, तो कहते वला किल्ला सवाब लहू अलल इमामा, लेकिन इमाम साहब को इमामत का सवाब नहीं मिलेगा। जी हाँ, वलाकिन ला सवाब लहू अलल इमामा, इस इमामत पर इमाम साहब को सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि कायदा है ला सवाबा इल्ला बिन्निया, नमाजें तो सबकी दुरुस्त हो जाएंगी, इसलिए कि इमाम के लिए नियत करना शर्त नहीं है, इमाम के लिए इमामत की नियत शर्त नहीं है, मुक्तदियों की नियत काफी इक्तिदा की, इसलिए नमाज तो सबकी दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन इमाम साहब को इमामत का सवाब नहीं मिलेगा।
बात समझ में आई? अच्छा एक बात ये बताइए कि इमाम साहब को इमामत का सवाब तो नहीं मिला, लेकिन क्या इमाम साहब को जमाअत से नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा? इमाम साहब को इमामत का सवाब तो नहीं मिला, इमामत की जो फजीलत थी वो तो हासिल नहीं हुई, लेकिन जमाअत से नमाज पढ़ने की जो फजीलत है, जमाअत से नमाज पढ़ने का जो सवाब है कि एक नमाज जमाअत से पढ़ने का 27 नमाज पढ़ने के बराबर है, वो फजीलत और सवाब हासिल होगा कि नहीं होगा? वो हासिल होगा। समझ रहे, वो हासिल हो जाएगा। जी हाँ, उसका सवाब मिलेगा। इसलिए कि जमाअत में तो इमाम साहब भी शरीक है ना, है तो जमाअत का जो सवाब है वो तो मिलेगा, लेकिन इमामत का सवाब नहीं मिलेगा। ये नुक्ता भी अपने जहन में रखें। ठीक है, ये नुक्ता भी अपने जहन में रखिए कि जमाअत में शरीक होने का तो उनको सवाब मिल जाएगा, लेकिन इमामत का सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए कि ला सवाबा इल्ला बिन्निया। अच्छी बात है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे चले। आगे है वह सुजूद तिलावती का सलाह, और सजदे तिलावत नमाज ही की तरह है, और सजदे तिलावत नमाज ही की तरह है। यानी जिस तरीके से नमाज के लिए नियत शर्त है, वैसे ही सजदे तिलावत के लिए भी नियत शर्त है। जिस तरह नमाज के लिए नियत शर्त है, वैसे ही सजदे तिलावत के लिए भी नियत शर्त है। इसलिए कि सजदे तिलावत भी इबादत है और नमाज भी इबादत है। वकज़ा सजदतु शुक्री अला कौली मन यराहा मशरूअतन, और इसी तरीके से सजदे शुक्र का भी हुक्म है, यानी सजदे शुक्र के लिए भी नियत शर्त और ज़रूरी है। अला कौली मन यराहा मशरूअतन, उन लोगों के कौल के मुताबिक जो इसको मशरूअ समझते हैं, जो इसको मशरू और जायज़ समझते हैं। यानी जिन लोगों के नज़दीक सजदे शुक्र मशरू है, जायज़ है, उन लोगों के नज़दीक सजदे शुक्र भी नियत के साथ ही अदा हो सकता है, बगैर नियत के सजदे शुक्र नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आई? तो आला कौली मन यराहा से बात मालूम होती किसमें इख्तिलाफ है, कि बाज लोग इसको मशरू समझते हैं और बाज लोग इसको मशरू नहीं समझते हैं। बाज लोग इसको मशरू समझते हैं और बाज लोग इसको मशरू नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसन्निफ कहते हैं वल मुअतबरु अन्नल खिलाफ फी सुन्नियतिहा ला फिल जवाज। देखिए किताब में लिखा है फी नियतिहा, लेकिन इसको नियतिहा के बजाय सुन्नतिहा होना चाहिए। बाज नुस्खों में नियतिहा लिखा है, बाज नुस्खों में सुन्नतिहा लिखा है। सुन्नतिहा वाली बात ज्यादा बेहतर मालूम होती है। वल मुअतमदु अन्नल खिलाफ फी सुन्नियतिहा, काबिल एतमाद बात यह है कि हमारे फुकहा का जो इख्तिलाफ है वो सजदे शुक्र की सुन्नियत के बारे में है, ला फिल जवाज, जवाज के बारे में नहीं है। यानी सजदे शुक्र करना ये तो सबके नजदीक जायज है, सजदे शुक्र सबके नजदीक जायज है। इसमें इख्तिलाफ है कि ये सुन्नत है कि सुन्नत नहीं है। तो बाज लोग कहते हैं कि ये सुन्नत है और बाज लोग कहते हैं कि ये सुन्नत नहीं है। जैसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सजदे शुक्र जो है ये आधी सुन्नत है, सुन्नत कामिला नहीं है। सुन्नत कामिला ये है कि आदमी दो रकात शुक्राना पढ़े। तो दो रकात नमाज शुक्राना पढ़ना ये सुन्नत कामिला है, और सिर्फ सजदा करना ये क्या है, आधी सुन्नत है। तो एतबाज लोग इसको सुन्नत मानते हैं, बाज लोग सुन्नत नहीं मानते, लेकिन जायज सबके नजदीक है।
لیکن خلاصہ یہی ہے کہ سجدہ شکر چاہے سنت ہو چاہے صرف جائز ہو، اس کے لیے نیت شرط ہے، اس کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ وَكَذَا سَجْدَةُ الشُّكْرِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَاهَا مَشْرُوعَةً، اور اسی طرح یہی حکم سجدہ شکر کا ہے ان لوگوں کے قول کے مطابق جو اس کو مشروع قرار دیتے ہیں۔ اور ایک قابل اعتماد بات یہ ہے کہ اختلاف سجدہ شکر کی سنیت کے بارے میں ہے، جواز کے بارے میں نہیں ہے۔ یعنی جواز پر سب کا اتفاق ہے، سنت ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ سنت ہے اور بعض اہل علم کے نزدیک صرف جائز ہے، سنت نہیں ہے۔ بالکل بات واضح یہاں تک؟ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ جی، اور لوگ بتائیں، اور لوگ بتائیں۔ آگے ہے وَقَذَا سُجُودُ السَّهْوِ، اور اسی طرح کا حکم سجدہ سہو کا بھی ہے، اور یہی حکم سجدہ سہو کا بھی ہے کہ سجدہ سہو کے لیے بھی، سجدہ سہو کے لیے بھی نیت شرط ہے، سجدہ سہو کے لیے بھی نیت شرط ہے۔ تو نیت تو شرط ہے سجدہ سہو کے لیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو کے لیے نیت کب کریں گے؟ سجدہ کرتے ہوئے کریں گے یا سجدے کے لیے جب سلام پھیرتے ہیں اس وقت کریں گے؟ سجدہ سہو کے لیے نیت شرط ہے، لیکن یہ نیت کس وقت کی جائے گی؟ سلام کے وقت کی جائے گی یا سجدہ سہو یا سجدے کے وقت کی جائے گی؟ نماز کے سجدہ سلام کے وقت کی جائے گی یا یا سجدہ کرتے ہوئے اس سے پہلے کی جائے گی؟ تو آپ دونوں وقت بھی کر سکتے ہیں، چاہے سلام پھیرتے وقت کر لیں چاہے سجدہ کرتے وقت کر لیں، دونوں درست ہے۔ کہتے ولا تزرہ نیت عدمہ وقت السلام، ولا تزرہ نیت عدمہ وقت السلام، اکثر کتابوں میں یہی لکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تعبیر میں تھوڑی سی الٹ پھیر ہو گئی ہے۔ اس کو ہونا چاہیے ولا یزرہ عدم نیتہ وقت السلام، ولا یزرہ عدم نیتہ وقت السلام، اور سلام کے وقت نیت نہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے، سلام کے وقت نیت نہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ ولا یزرہ عدم نیتہ وقت السلام، اور سلام کے وقت نیت نہ ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی اگر جس وقت آپ سجدہ سہو کے لیے سلام پھیر رہے ہیں اس وقت اگر آپ کی نیت نہیں ہے سجدہ کرنے کی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، سجدہ کرتے وقت نیت ہونی چاہیے۔ سجدہ کرتے ہوئے نیت اگر ہے آپ کی، سجدہ کرتے وقت اگر آپ نے نیت کر لی تو وہ نیت کافی ہے، سلام کے وقت نیت ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ ولا تزرہ نیت عدمہ، اور اس کے نہ ہونے کی نیت اس کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، تو یہ مفہوم واضح نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ہونا چاہیے ولا یزرہ عدم نیتہ وقت السلام، سلام کے وقت اس کی نیت نہ ہونے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی سلام کے وقت نیت نہ ہو بلکہ سجدے وقت کے وقت نیت ہو تو بھی کافی ہے۔ بات واضح ہوئی؟ جی مولانا طیب صاحب، کیا خیال ہے آپ کا؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اب ایک بات آ رہی ہے وَأَمَّا النِّيَّةُ فِي الْخُطْبَةِ لِلْجُمُعَةِ فَشَرْطٌ لِصِحَّتِهَا حتى لو عطس بعد صعود المنبر فقال الحمد لله للعطاس
غیر قاصد لها لم تصح کما فی فتح القدیر وغیرہ۔ جہاں تک خطبہ جمعہ میں نیت کی بات ہے، فشرط لصحتها، تو خطبہ جمعہ کے درست ہونے کے لیے نیت شرط ہے، خطبہ جمعہ کے درست ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ حتی لو عطس بعد صعود المنبر، یہاں تک کہ اگر کسی کو ممبر پر چڑھنے کے بعد چھینک آ گئی، ممبر پر چڑھنے کے بعد امام صاحب کو چھینک آئی، فقال الحمد للہ للعطاس، تو انہوں نے چھینک کی وجہ سے کہا الحمد للہ، غیر قاصد لہا، خطبے کی نیت سے نہیں کہا، لم تصح، تو ان کا خطبہ درست نہیں ہوگا، جیسا کہ فتح القدیر اور دوسری کتابوں میں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ممبر پر کھڑے ہو کر صرف الحمدللہ کہہ کر نیچے اتر آئے تو خطبہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ اگر کوئی آدمی ممبر پر کھڑا ہو اور بہت مختصر خطبہ دے، خالی کہے الحمدللہ، بس نیچے اتر آئے اور نماز پڑھانا شروع کر دے، تو الحمدللہ کہنے سے خطبہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ یا اتنا لفظ بول دینا خطبے کے لیے کافی ہے؟ یا کہہ دے لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دے، یا اللہ اکبر کہہ دے، اس طرح کوئی تعظیم کا کلمہ کہہ دے تو خطبہ ہو جائے کہ نہیں ہو جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطبہ میں اصل ذکر ہے اور الحمدللہ بھی ذکر ہے، اس لیے اتنا کہہ دینے سے خطبہ درست ہو جائے گا اور خطبہ مان لیا جائے گا، اور اس کے بعد جو نماز ہوگی وہ خطبے والی نماز مانی جائے گی، بغیر خطبے کی نماز نہیں ہوگی وہ۔ اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اگر کوئی آدمی ممبر پر کھڑا ہوا اور اس کو چھینک آ گئی، چھینک آنے کی وجہ سے اس نے کہا الحمدللہ اور پھر نیچے اتر آیا، تو اب یہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو اس نے کہا ہوگا یہ الحمدللہ یہ چھینک کی وجہ سے کہا تھا، تو چھینک آنے سے اگر الحمدللہ کہا تو خطبہ مان لیا جائے گا کیا؟ چھینک کی وجہ سے اگر الحمدللہ کہا تو خطبہ نہیں مانا جائے گا، تو خطبہ نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اس نے جو یہ جملہ کہا ہے خطبے کی نیت سے نہیں کہا ہے بلکہ چھینک کی نیت سے کہا ہے، اور اگر اس نے یہی جملہ کہا ہوتا خطبے کی نیت سے تو خطبہ مان لیا جاتا کہ نہیں مان لیا جاتا؟ اگر خطبے کی نیت سے کہا ہوتا تو یہ جملہ مان لیا جاتا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خطبے کے لیے نیت شرط ہے، اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خطبے کے لیے نیت شرط ہے، چنانچہ اس مسئلے میں نیت ہی کی بنیاد پر فرق کیا گیا ہے کہ اگر خطبے کی نیت سے الحمدللہ کہا ہے تو خطبہ مان لیا جائے گا، اور اگر چھینک کی وجہ سے الحمدللہ کہا ہے تو خطبہ نہیں مانا جائے گا۔ تو واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ خطبہ جمعہ کے لیے نیت شرط ہے، خطبہ جمعہ کے لیے نیت شرط ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ جو ہے یہ تو نماز سے خارج ایک الگ چیز ہے، جیسے وضو نماز سے الگ ایک چیز ہے، تیمم نماز سے الگ ایک چیز ہے، تو نماز کا جز تو یہ ہے ہی نہیں، تو جب یہ نماز کا جز نہیں، نماز سے الگ ایک چیز ہے، تو جس طریقے سے وضو میں نیت شرط نہیں ہے، جس طریقے سے پاکی حاصل ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، جس طریقے سے نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ کو دور کرنے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، ویسے ہی جمعہ کے خطبے کے لیے بھی نیت شرط نہ ہو، اس میں نیت شرط کیوں قرار دی گئی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ جی، اب اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟
کہ جب یہ نماز سے باہر کی چیز ہے تو اس کے لیے خطبہ جمعہ کے لیے نیت کیوں شرط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمعہ کی جو نماز ہے در حقیقت وہ ظہر کی جگہ پہ ہے۔ جمعہ کی جو نماز ہے در حقیقت وہ جو ظہر کی جگہ پہ ہے، اور ظہر میں 4 رکعت نماز ہوتی ہے، جمعہ میں 2 ہوتی ہے۔ تو ظہر کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں جو بچ گئی ہوتی ہیں، انہی کی جگہ پر اصلاً یہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ ان 2 رکعتوں کا قائم مقام ہوتا ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ ان 2 رکعتوں کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح ان 2 رکعتوں کے لیے جو نیت شرط ہے، ویسے ہی جمعہ کی نماز کو ذکر بنانے کے لیے اور اس کو عبادت کا حصہ بنانے کے لیے، عبادت میں شامل کرنے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، تاکہ خطبہ جمعہ بھی 2 رکعت کی جگہ پر ہو جائے، اور خطبہ جمعہ کیا ہے، عبادت کے درجے میں آ جائے، ذکر کے درجے میں آ جائے۔ اس لیے خطبہ جمعہ کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مولانا عبد المتین قاسمی صاحب۔ ہاں، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے کتنا اہم سبق چل رہا ہے، لیکن ہمارے بہت سے مشارکین شریک نہیں ہو رہے ہیں، اور کچھ مشارکین جو ہے فیس نہ دینے کے لیے ان کو باہر کر دیا گیا بیچاروں کو، وہ بھی شریک نہیں ہو پا رہے ہیں۔ تو پابندی کرنی چاہیے حالانکہ درس کی۔ آگے دیکھیے کیا ہے، وَخُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ كَذَلِكَ، اور کہتے ہیں کہ بناء القوی علی الضعیف لازم آتا ہے۔ مولانا طیب صاحب فرما رہے ہیں کہ بناء القوی علی الضعیف لازم آتا ہے۔ تو یہاں پر ضعیف کیا چیز ہے؟ آپ نماز جمعہ کو ضعیف کہہ رہے ہیں، یعنی خطبے کو ضعیف کہہ رہے ہیں، یا ظہر کو ضعیف کہہ رہے ہیں؟ جی، خطبہ شرط ہے نا، خطبہ شرط ہے، تو خطبے کو آپ ضعیف بتا رہے ہیں کہ ظہر کو ضعیف بتا رہے ہیں؟ خطبے کو ضعیف بتا رہے ہیں یا ظہر کو ضعیف بتا رہے ہیں؟ نہیں، مولانا طیب صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا کریں؟ 2 رکعت بہت کی غرض ہے، 2 رکعت بہت کی فرض ہے، مطلب نہیں سمجھ میں آیا۔ 2 رکعت فرض ظہر، آپ مکمل سے لکھ کر بھیجیے۔ چلیے آپ کی آواز کھولتے ہیں، دیکھیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ محمد طیب صاحب آپ کی آواز کھول دیتا ہوں۔ جی، آپ اوکے کریے۔ آپ وہاں سے ٹیپ کریے تو آپ کی آواز کھل جائے گی۔ کیونکہ آپ کا اشکال جو ہے مجھے واضح طور سے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ جی جی مولانا طیب صاحب جی، آواز آ رہی فرمائیے۔ ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ ہماری؟ ہاں، آپ کی آواز اب آ رہی ہے۔ جی، ہمارا یہ کہنا ہے کہ جیسے ظہر کی نماز 4 رکعت فرض ہے، جی جی اور ظہر کی 2 رکعت کے بدلے جمعے کے اندر 2 رکعت خطبہ ہے اور 2 رکعت فرض ادا کی جاتی ہے، جی جی اور خطبہ چونکہ شرط ہے اور ظہر کی نماز فرض ہے، کیا آیا جی یہ جی خطبہ جو ہے یہ کیا فرض کے قائم مقام ہوگا؟ یہ نہیں، خطبہ یہاں پر ظہر کے خطبے کے شرط ہونے سے بحث نہیں ہو رہی ہے۔
یہاں پر جو اصل بحث ہے کہ خطبے کے لیے نیت شرط ہے کہ نہیں شرط ہے، جی یہ اصل ہے۔ خطبہ نماز کے لیے شرط ہے یا شرط نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو نماز کے لیے شرط ہے ہی ہے۔ یہاں جی پر یہ ہے کہ خطبہ کے لیے نیت شرط ہے کہ نہیں ہے، یعنی اگر بغیر نیت کے خطبہ دے دیا تو وہ خطبہ مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا، بغیر جمعہ کی نیت کے خطبہ دے دے تو وہ خطبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ اصل جی مسئلہ ہے۔ تو یہ جی اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ہاں جمعہ کی یہ خطبہ جو ہوتا ہے خطبے کے صحیح ہونے کے لیے، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ ہونا چاہیے اور خطبے کے صحیح ہونے کے لیے نیت ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جی ہماری جو بحث ہو رہی ہے وہ نیت کے بارے میں ہو رہی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خطبہ کے صحیح ہونے کے لیے نیت کیوں قرار دی گئی ہے؟ تو اصل خطبہ کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں، ایک ہے ذکر کا پہلو، ایک ہے تذکیر کا پہلو، ٹھیک ہے؟ یہ بات ابھی میں آگے بتاتا آپ کو، لیکن یہ جی بتا دیتا ہوں۔ خطبہ جو ہوتا ہے اس میں اصلاً تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ذکر کا پہلو ہے، اس جی لیے کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے جی ذکر کی جانب دوڑ پڑو۔ تو اس میں جی جی مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ جی ذکر کے اندر خطبہ بھی شامل ہے، یعنی جی خطبہ سے پہلے پہلے مسجد پہنچنا چاہیے، جی خطبہ سے پہلے پہلے مسجد پہنچنا چاہیے، تو جی ذکر کے اندر خطبہ بھی آ گیا، سمجھ رہے جی ہیں؟ جی تو جی خطبے کو مکمل طور پر جس طریقے سے نماز کے لیے نیت شرط قرار دی گئی ہے، جی ویسے جی ہی خطبے کو بھی مکمل ذکر کی حیثیت دینے کے لیے نیت شرط قرار دی گئی ہے، تاکہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ والی جو بات ہے مکمل ہو، صادق آئے، ذکر کا جی پہلو یہ بھی ہو جائے۔ باقی جمعہ شرط ہے کہ نہیں ہے، جمعہ کے لیے خطبہ شرط ہے کہ نہیں، اس پہ ہماری کوئی بحث نہیں ہے، اس کو خطبہ جمعہ کو ذکر بنانا اصل مقصد ہے، اور فَاسْعَوْا جی إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پر عمل کرنا ہے۔ تو ذکر کیسے ہوگا؟ وہ نیت کے ذریعے سے پیدا ہوگی وہ چیز، ورنہ تو تذکیر ہو جائے گی، لوگوں کو نصیحت کیا، جمعہ کے احکام بتائے، نماز کے احکام بتائے، زکوٰۃ کے احکام، مطلب جو بھی مقرر تقریر کرتا ہے تو تذکیر کا پہلو ہو جاتا ہے۔ وہ خطبہ جو ہے وہ ذکر کیسے بنے گا؟ وہ نیت کے ذریعے سے بنے گا، اس وجہ سے اس کو شرط قرار دیا ہے۔ میں جزاک سمجھتا اللہ ہوں کہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی جی بہتر ہے جزاک ہاں، نہ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات دقت ہو تو آپ اپنی بات بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ ہمارے شیخ الاسلام ہی ہیں اب۔ اللہ اچھا مذاکرہ جزاک اللہ خیر ٹھیک، تو چلیے یہاں تک بات سمجھ میں آئی سب کو مشائخ؟ جی ہاں، آواز آ رہی صاحب؟ چلیے، تو یہ مولانا طیب صاحب کا ایک اشکال تھا، اس کو ذرا رفع کیا گیا، دور کیا گیا، اور مولانا کو بہر بات سمجھ میں آئی وہ۔ اچھا، اب آگے مسئلہ پھنستا ہے، لیکن وَخُطْبَةُ الْعِيدَيْنِ كَذَلِكَ، اور عیدین کا خطبہ اسی طریقے سے ہے، عیدین کا خطبہ اسی طریقے سے ہے، یعنی جس طریقے سے جمعہ کے خطبے کے لیے نیت شرط ہے، ویسے ہی عیدین کے خطبے کے لیے بھی نیت شرط ہے، ویسے ہی عیدین کے خطبے کے لیے نیت شرط ہے، لقولہم، فقہا کے اس قول کی وجہ سے، یشترط لہا ما یشترط لخطبۃ الجمعہ، یشترط لہا ما یشترط لخطبۃ الجمعہ، کہ عیدین کے خطبے کے لیے وہی چیزیں شرط ہیں جو جمعہ کے خطبے کے لیے شرط ہیں، سوا تقدیم الجمعہ، سوائے اس کے کہ سوا تقدیم الخطبہ، کہ سوائے اس کے کہ جمعہ کا خطبہ پہلے ہوتا ہے اور عیدین کا خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو جب عیدین کے خطبے کے لیے وہی باتیں شرط ہیں جو جمعہ کے خطبے کے لیے شرط ہیں، تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جمعہ کے خطبے کے لیے نیت شرط ہے تو عیدین کے خطبے کے لیے بھی نیت شرط ہو، عیدین کے خطبے کے لیے بھی نیت شرط ہو۔ نیت شرط ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے
لیکن اوپر تو یہ بات آئی تھی کہ جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے ایک طریقے سے وہ 2 رکعت کے درجے میں ہوتا ہے، وہ ذکر کے مقام پر ہوتا ہے، لیکن عیدین میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ 2 رکعت کے درجے میں ہو، تو اس میں کیوں اس کو شرط قرار دیا گیا ہے؟ اس کا کوئی واضح اور معقول جواب ہماری فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتا ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں اس کا کوئی معقول جواب نہیں ملتا ہے کہ آخر اس کو کیوں شرط قرار دیا گیا، اس کے لیے نیت کو شرط کیوں قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے تو نیت شرط ہے، لیکن عیدین کے خطبے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، عیدین کے خطبے کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ لیکن ان تمام سے ہٹ کر اگر اس کی وجہ بیان کی جا سکتی ہے تو یہی کہ جس طریقے سے جمعہ کا خطبہ ذکر بھی ہوتا ہے اور تذکیر بھی ہوتا ہے، ایسے ہی عیدین کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کی حیثیت بھی دونوں ہوتی ہے، احکام کے اعتبار سے اور لوگوں کو سمجھانے کے اعتبار سے اس میں تذکیر کا پہلو ہوتا ہے، اور چونکہ اس میں بھی ذکر مقصود ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اور اگر اللہ کے ذکر سے خطبہ خالی تو خطبہ معتبر نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ذکر کی حیثیت دینے کے لیے نیت کو شرط قرار دے دیا گیا تاکہ استحضار نیت کے ساتھ آدمی اس کو انجام دے۔ تو بس یہی ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی ذکر کی حیثیت دینے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، ورنہ اس کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ نیت کو شرط قرار دیا جائے عیدین کے خطبے کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کئی کتابوں کے اندر اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کا کوئی معقول جواب کسی نے نہیں دیا ہے اور نہ ہی نقل کیا، حتیٰ کہ علامہ حموی نے بھی اس موقع پر سکوت اختیار کیا ہے۔ لیکن ذکر کی حیثیت والی اگر بات کہی جاتی ہے تو پھر وہ بات ایک حد تک مستحکم ہو جاتی ہے کہ ذکر کے پہلو کو راجح کرنے کے لیے، ذکر کے پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا سوا تقدیم الخطبہ تک کی بات۔ یہاں تک بات بالکل واضح ہوئی؟ یہاں تک بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے دیکھیے کیا ہے۔ وَأَمَّا الْأَذَانُ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلصَّوَابِ عَلَيْهِ وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَشَرَطَ الْجُرْجَانِيُّ لِصِحَّتِهِ النِّيَّةُ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ۔ اب یہ ہے کہ وَأَمَّا الْأَذَان، جہاں تک اذان کی بات ہے، فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ، تو اذان کے درست ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اذان کے درست ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلصَّوَابِ عَلَيْهِ۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّمَا هِيَ شَرْطٌ لِلصَّوَابِ عَلَيْهِ، اور اذان کے لیے نیت شرط ہے ثواب کے حصول کے لیے۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں، تو سب کے لیے، تمام اعمال کے ثواب کے لیے نیت شرط ہے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اذان جو ہے اس کے درست ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اذان کے درست ہونے کے لیے، حالانکہ اذان بھی ایک عبادت ہے، حالانکہ اذان بھی ایک عبادت ہے، تو اس کے لیے نیت کیوں شرط نہیں ہے؟ اس کا بہت آسان جواب یہ ہے، اور مصنف اس پر آگے کلام بھی کریں گے۔ اس کا آسان جواب یہ ہے کہ وہ عبادت جو خالص عبادت ہی ہو، اس کے مشابہ کوئی چیز نہ ہو، تو اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جیسے اذان، اذان کے مشابہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز سنت بھی ہو سکتی ہے، واجب بھی ہو سکتی ہے، فرض بھی ہو سکتی ہے، ظہر کی بھی ہو سکتی ہے، مغرب کی بھی ہو سکتی ہے، عشاء کی بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس میں مزاحم ہوتے ہیں، یہ ایسی عبادت ہے جس کے مشابہ کوئی عبادت نہیں ہے، اس لیے اس میں اشتباہ کی گنجائش نہیں رہتی ہے، اس لیے اس کے لیے نیت کو شرط نہیں قرار دیا گیا ہے۔ کیوں؟
نیت کا ایک مقصود یہ بھی ہوتا ہے کہ مزاحم کو دور کیا جائے، اس کے مقابل جو چیز ہوتی ہے دونوں میں تمیز کی جائے۔ جیسے کوئی آدمی 4 رکعت کی نیت باندھتا ہے، تو اب یہ 4 رکعت سنت کی نماز پڑھ رہا ہے یا فرض نماز پڑھ رہا ہے، اس میں تمیز کیسے کریں گے آپ؟ اس میں تمیز آپ کیسے کریں گے کہ یہ آدمی سنت نماز پڑھ رہا ہے یا فرض نماز پڑھ رہا ہے؟ اس کی تمیز نیت کے ذریعے سے ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو یہ نفل روزہ رکھ رہا ہے یا فرض روزہ رکھ رہا ہے، پچھلے سال کا قضا روزہ رکھ رہا ہے یا اس سال کا ادا روزہ رکھ رہا ہے، ظاہر سی بات اس کے لیے بھی نیت ہی کے ذریعے اس کی تمیز ہوتی ہے۔ لیکن اذان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ممتاز عبادت ہے، اس لیے اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بغیر نیت کے بھی یہ نماز یہ اذان درست ہو جاتی ہے۔ اس پر مصنف آگے خود کلام کریں گے بھی، لیکن یہاں پر مختصر میں اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ ایسی خالص عبادت ہے جو جس میں کسی اشتباہ کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی اشتباہ نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے اس میں نیت کی شرط نہیں ہے۔ البتہ ثواب کے حصول کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، نیت کو شرط قرار دیا گیا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے لا ثواب الا بالنیہ، لا ثواب الا بالنیہ۔ یہاں تک بات واضح ہوئی؟ یہاں تک بات واضح ہوئی؟ اب آگے دیکھیے، وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ فَشَرَطَ الْجُرْجَانِ لِصِحَّتِهِ النِّيَّةُ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْمَبْسُوطِ۔ جہاں تک استقبال قبلہ کی بات ہے، وَأَمَّا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ جہاں تک استقبال قبلہ کی بات ہے، فَشَرَطَ الْجُرْجَانِ لِصِحَّتِهِ النِّيَّةُ تو امام جرجانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے درست ہونے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا ہے، یعنی استقبال قبلہ کے درست ہونے کے لیے آدمی نیت کرے کہ میں قبلہ رو ہو رہا ہوں، اس کو شرط قرار دیا ہے۔ وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ حالانکہ صحیح بات اس کے خلاف ہے، حالانکہ صحیح بات اس کے خلاف ہے، مطلب کیا ہے؟ صحیح بات اس کے خلاف ہے مطلب کیا ہے؟ کہ استقبال قبلہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے، استقبال قبلہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے، استقبال قبلہ کے لیے نیت شرط نہیں ہے، یہی صحیح قول ہے۔ کما فی المبسوط جیسا کہ امام سرخسی کی المبسوط میں لکھا ہے، جیسا کہ امام سرخسی کی المبسوط میں لکھا ہے۔ اچھا، امام جرجانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے استقبال قبلہ کے درست ہونے کے لیے نیت کو شرط قرار دیا ہے، اور باقی جمہور نے شرط قرار نہیں دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام جرجانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق، امام جرجانی رحمت اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق عین قبلہ یعنی عین کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، عین کعبہ یعنی مواجہہ جیسے کہہ لیجئے، مواجہہ ضروری ہے، عین کعبہ کی جانب رخ کرنا ضروری ہے، عین کعبہ کی جانب منہ ہونا ضروری ہے، تمام لوگوں کے لیے، چاہے آدمی کعبے کے سامنے موجود ہو چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو، آدمی کعبے کے سامنے موجود ہو تب تو عین کعبہ کا رخ کرے گا ہی، کعبہ کی جانب مواجہہ کرے گا ہی، لیکن اگر کعبہ کے علاوہ اور کہیں پر ہے، ہندوستان میں ہے، افغانستان میں ہے، لندن میں ہے، امریکہ میں، اس کے لیے بھی عین کعبہ کا رخ کرنا ضروری ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ چیز ممکن ہے نہیں، عین کعبہ کی جانب رخ کرنا ممکن ہے کیا ہر آدمی کے لیے؟ تو یہ دقت پیش آئی تو امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر یہ دقت آ رہی ہے تو استقبال قبلہ کی نیت کر لو، اس قبلے کی جانب رخ کرو، کدھر بھی رخ ہو جائے، بالکل عین کعبہ تو نہ ہو، لیکن جب آپ نیت کر لیں گے تو نیت آپ کی جو ہے عین قبلہ کے کا استقبال کرنے کے
کہ مترادف ہو جائے گی، اس کے قائم مقام ہو جائے گی۔ تو اس لیے امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیت کو شرط قرار دیا۔ جمہور علماء نے یہ کہا کہ عین قبلہ تو صرف ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو حضرات کعبے کے پاس موجود ہوں، جن کو کعبہ نظر آتا ہو، اور جو لوگ جن لوگوں کو کعبہ نظر نہیں آتا ان کے لیے استقبال قبلہ یعنی قبلہ کی جانب رخ کر لینا کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور کے نزدیک 45 ڈگری تک کی گنجائش دی گئی ہے، کہ 45 ڈگری تک کے بھی اگر کوئی آدمی رخ کر لیتا ہے تو اس کا قبلہ درست مان لیا جاتا ہے۔ کیا خیال؟ اور جب استقبال کی بات صرف آئی ہے کہ ادھر رخ کر لینا کافی ہے، عین قبلہ ضروری نہیں ہے باہر کے لوگوں کے لیے، تو جب باہر کے لوگوں کے لیے عین قبلہ ضروری نہیں ہے تو نیت کی بھی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ اس لیے جمہور میں اور امام جرجانی میں اختلاف ہوا ہے، اور صحیح قول وہی ہے، قابل عمل قول وہی ہے، سہولت والا قول وہی ہے جو جمہور اہل علم کا ہے۔ اس لیے مصنف نے لکھا وَالصَّحِيحُ خِلَافُهُ كَمَا فِي الْمَبْسُوط، صحیح بات اس کے برخلاف ہے جیسا کہ امام سرخسی کی المبسوط میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی مشائخ ہے؟ استقبال قبلہ والی بات سمجھ میں آئی؟ اب بعض لوگوں نے یہ کام کیا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ امام جرجانی کے قول پر بھی عمل ہو جائے اور جمہور کے قول پر بھی عمل ہو جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ دونوں قولوں پر عمل ہو جائے، تو کہتے وَحَمَلَ بَعْضُهُمْ الْأَوَّلَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ يُصَلِّي فِي الصَّحْرَاءِ وَالثَّانِي عَلَى مَا إِذَا كَانَ يُصَلِّي إِلَى مِحْرَابٍ كَذَا فِي الْبِنَايَةِ۔ بعض اہل علم نے پہلی چیز پہلے کو یعنی امام جرجانی کے قول کو محمول کیا ہے اس پر، اس صورت پر جب آدمی صحرا میں نماز پڑھ رہا ہو، جب آدمی صحرا میں، جنگل میں، بیابان میں نماز پڑھ رہا ہو اور اس کو قبلہ کی صحیح تعین نہ ہو پا رہی ہو، تو ایسا آدمی تحری سے قبلہ رخ بھی ہو جائے اور ساتھ میں استقبال قبلہ کی نیت بھی کر لے، ساتھ میں استقبال قبلہ کی نیت بھی کر لے۔ اور اگر آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے اور محراب میں نماز پڑھ رہا ہے یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں رخ متعین ہو سکتا ہے، تو پھر دوسرے قول پر عمل کر لے، جمہور کے قول پر۔ والثانی علی ما اذا کان یصلی الی محراب، اور دوسرا جو قول ہے اس کو محمول کیا اس صورت پر جب آدمی محراب میں نماز پڑھ رہا ہو، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو، کیونکہ یہاں سے قبلہ کی تعین میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں قولوں پر عمل ہو جائے گا۔ نیت والی بات کو صحرا پر فٹ کر دیا جائے اور نیت نہ ہونے والی بات کو محراب اور مسجد میں فٹ کر دیا جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض لوگوں نے یہ بھی بات کہی ہے۔ قضا فی البنایا، بنایا میں یہ تفصیل موجود ہے۔ قضا فی البنایا، بنایا میں تفصیل موجود ہے۔ یہاں تک واضح ہوا؟ یہاں تک واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آگے ہے وَأَمَّا سَتْرُ الْعَوْرَةِ فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ، جہاں تک ستر عورت کی بات ہے، فَلَا تُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ، تو ستر عورت کے درست ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، ستر عورت کے درست ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ وَلَمْ أَرَ فِيهِ خِلَافًا، اور اس میں مجھے کسی کا اختلاف بھی نہیں دیکھا، کیونکہ ستر عورت کیا ہے؟ عبادت نہیں ہے، یہ عبادت مستقلہ محضہ نہیں ہے، اس لیے اس میں نیت کی شرط بھی نہیں ہے۔ وَلَا تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ، یہ ایک اہم بات سنیے، وَلَا تُشْتَرَطُ لِلثَّوَابِ صِحَّةُ الْعِبَادَةِ بَلْ يُثَابُ عَلَى نِيَّتِهِ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِهِ كما لو صلى محدثا على ظن طهارته وسيأتي تحقيقه۔ ولا تشترط للثواب صحة العبادة، اور ثواب حاصل ہونے کے لیے عبادت کا صحیح ہونا شرط نہیں ہے،
اور ثواب حاصل ہونے کے لیے عبادت کا صحیح ہونا شرط نہیں ہے، بل یصاب علی نیتہ، بلکہ آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا، آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ فَاسِدَةً بِغَيْرِ تَعَمُّدِهِ، اگرچہ وہ عبادت فاسد ہو بغیر آدمی کے ارادے کے، جان بوجھ کر کوئی آدمی فاسد کرتا ہے، جان بوجھ کر کوئی آدمی غلط عبادت کرتا ہے، تب تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس کی جانب سے تعمد نہ ہو، جان بوجھ کر ایسا نہ ہو، اور پھر عبادت فاسد ہو جائے، تو آدمی کو اس کی نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا، نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا، اگرچہ عبادت کیا ہے صحیح نہ ہوئی ہو۔ جیسے مثال کے طور پر کما لو صلی محدثا علی ظن طہارتہ، جیسے کہ کسی آدمی نے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لی، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ پاک ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ پاک ہے، یا ناپاک کپڑے میں نماز پڑھ لی، یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ پاک ہے، تو اگرچہ اس کی نماز نہیں مانی جائے گی، اگرچہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی، لیکن قیامت کے اس نے جو نماز پڑھی تھی صحیح نیت سے، اس کے مطابق اس کو ثواب مل جائے گا۔ تو نماز اگرچہ اس کی درست نہیں ہوئی، عبادت اگرچہ اس کی درست نہیں ہوئی، اور چونکہ اس کا تعمد بھی اس میں نہیں ہے، لیکن اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اب اگر آدمی کو معلوم ہو گیا بعد میں کہ ارے تو میں نے غلط نماز پڑھ لی تھی اور ہماری نماز ہی نہیں ہوئی، تو دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا، تو اعادہ کرنے پہ اس کی نماز بھی ہو جائے گی، لیکن اس کو دو نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ پہلی نماز جو کہ فاسد ہوئی تھی، اس کی نیت کے اعتبار سے اس کو ثواب مل جائے گا، اور اس نماز صحیح بھی ہوگی اور نیت کے اعتبار سے کبھی ثواب مل جائے گا۔ اس طریقے سے اگرچہ اس کی عبادت پہلے والی فاسد مانی گئی، لیکن نیت کی وجہ سے ثواب حاصل ہو گیا۔ لا ثواب الا بالنیہ کے پیش نظر، وسیأتی تحقیقہ، اس کی مزید تحقیق آگے آئے گی، اس کی مزید تحقیق آگے آئے گی۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہاں تک بات بالکل واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی؟ بس آج کا درس یہیں پہ سماپت ہوتا ہے۔